الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ہم 223 نمبر آیت 223 سے شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے حرث ہیں، تو اپنی حرث میں جب چاہو جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے اقدام کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اللہ سے مل کر رہو گے۔ تو اس موقع پر بات کو ماننے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ آیت پاکستان میں بہت ہی زیر بحث رہی ہے کہ نساؤکم حرث لکم، چونکہ ہم نے ترجمہ کر دیا کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اب کھیتی تو ایک ملکیت کی چیز ہوتی ہے کسان کی، تو اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ بیوی بھی شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ اس سے پھر عورت کی حیثیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اسلام میں عورت کی حیثیت بس کھیتی کے برابر ہے۔ تو اس میں دو تین باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ایک یہ کہ جب کوئی چیز مجازاً استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب حقیقی معنی میں لینا یہ زبان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ آپ شیر ہیں، تو آپ اس کے بات کرنا شروع کریں تم نے تو مجھے جانور کہہ دیا، تم نے مجھے جانور کہہ دیا ہے، تو یہ تو غلط بات ہو۔ یہ تو اصل میں اپنے زبان کو جو لسانی شعور ہوتا ہے اس کے نہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں نے آپ کی تعریف کی کہ آپ شیر ہیں، اور آپ نے کہا جی کہ اب تم نے مجھے جانور کہہ دیا۔ تو شیر کہنے کا مطلب جانور کہنا نہیں ہوتا، بلکہ بہادری بتانا مطلب تھا۔ ایسے ہی حرث لکم کہہ کر کھیتی کہنا پیش نظر نہیں ہے، یہ مجاز کا اسلوب ہوتا ہے۔ میں واضح کرتا ہوں کہ یہاں کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال یہ مجاز کا اسلوب ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتیں کھیتی ہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عربوں کے ہاں جو حرث کا لفظ ہے اس کے ایک خاص پہلو سے وہ استعمال کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی ایک پہلو کو واضح کیا ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے، دنیا بھر میں پیدا ہونے والے جتنے بھی بچے ہیں وہ کسی باپ کے کب بنتے ہیں، کسی باپ کا نام سے کب منسوب ہوتے ہیں؟ جب وہ اس کی صلب سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی بیوی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کسی اور کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، کسی اور کی بیوی کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ کسی اور کے نام منسوب نہیں ہوتا، یا ہو جاتا ہے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اپنے بچے وہی ہیں جو ان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک اور پہلو سے سمجھے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں قریش مکہ نے یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فرشتے جو لات اور عزیٰ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جواب دیا ان کو۔ ایک یہ جواب دیا کہ میں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تو میں کہتا ہوں بن جا، کن فیکون کہتا ہوں تو بن جاتی ہے۔ تو جس کو بھی میں بناؤں گا میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ تو جو میری آپ کی حیثیت ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے کہیں کہ میرا بیٹا بن جائے تو اللہ کی مخلوق ہوگی، وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جب مخلوق ہوگی تو اللہ کا بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ کے بیٹے کو بھی خدا ہی ہونا چاہیے، اور وہ کلمہ کن سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی کوئی کلمہ کن سے بنا ہوگا تو وہ مخلوق ہو جائے گی۔ ایک جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا۔ اسی کے اندر دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں سہارا چاہیے ہوتا ہے، کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی جو چیز کرنا چاہتا ہوں میں کر لیتا ہوں، بس کلمہ کن کہتا ہوں کر لیتا ہوں، تو مجھے بیٹوں کی اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟
یہ اسی کے اندر جو ایک جواب دیا. دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہو صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ کی بھی بیٹا ہونا چاہیے تو وہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے تمہارا بیٹا ہوتا. اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہرسن لکم کے الفاظ آئے کہ تم نے اپنی اولاد جب چاہنی ہے تو اس صورت میں بیویاں ہی ذریعہ بنے گی. کھیتی بمانا کھیتی نہیں بولا گیا یہاں پر، یعنی مجھے اگر اپنی اولاد چاہیے تو مجھے اپنی بیوی بنانی پڑے گی کوئی خاتون. آپ کو اپنی اولاد چاہیے تو آپ کو اپنی اپنی بیگمات چاہیے. یہ ہے وہ ہرسن لکم کے معنی. اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے تمہاری اولاد کا ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے، اب اولاد حاصل کرنے کے لیے جیسے چاہو جب چاہو آؤ. بس سادہ سا مطلب یہ تھا. اس کا چونکہ ہم ترجمہ بھی کھیتی کرتے ہیں، ہم بھی جب ترجمہ کھیتی کرتے ہیں تو اصل مجازی کا اسلوب اختیار کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ کھیتی بمانا کھیتی کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے شیر بمانا جانور نہیں کہنا پیش نظر. تو نساؤکم حرث لکم کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری اپنی اولاد حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس واحد ذریعہ تمہاری اپنی بیگمات. تو جب وہ ہیں تو ان کے پاس اس مقصد کے لیے جہاں سے چاہو جیسے چاہو جس طرح سے چاہو آؤ. تو ایک بے تکلفی کا، ایک اپنائیت کا جملہ ہے جو یہ بولا گیا ہے. اب اس وجہ سے عورت کی کوئی حیثیت چھوٹی نہیں ہو گئی ہے، یا اس کو کھیتی کہنے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں جس اولاد کو تم اپنی نسبت دینا چاہتے ہو اس کا لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ تمہاری اپنی بیگمات ہوں. دوسرے کی اولاد کو تم اپنی اولاد قرار نہیں دے سکتے ہو. اس چیز کو بیان کیا. تو اب جب یہ صورتحال ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو بھی تقاضے اخلاق کے ہوں گے، جو بھی انسانیت کے ہوں گے، ان سب کو برابر کی سطح پہ رکھ کر دیکھا جائے گا. تو نساؤکم حرث لکم، تو تمہاری بیگمات تمہارے، میں نساء کا ترجمہ بیگمات یا بیویاں کر رہا ہوں. پیچھے بھی میں نے یہی ترجمہ کیا تھا اور اب بھی یہی کر رہا ہوں، کیونکہ جب بھی قرآن مجید کی عربی میں، بلکہ ابھی بھی عربی میں ایسا ہی ہے، میں نے اردو کی مثال بھی دی تھی کہ جب ایک عورت کہتی ہے میرا بندہ آیا ہے تو اس کا مطلب شوہر ہے. وہاں اس نے لفظ بندہ بولا جس کے معنی آدمی کے ہوتے ہیں، لیکن مطلب شوہر کے ہوں گے. تو اسی طرح سے جب قرآن مجید کے زمانے کی عربی میں اور آج کی عربی میں بھی کسی کی طرف نسبت کی جائے کہ تمہاری بیوی، تمہاری عورت، تو اس کا مطلب تمہاری بیوی ہے. اور جب کہا جائے گا تمہارا بندہ، رجالکم جیسے آیا الرجال قوامون علی النساء، تو وہ پھر شوہر کے معنی میں ہوگا. تو تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیگمات. تو اپنی ان حرث میں جہاں سے چاہو جیسے چاہو آؤ. اب اوپر جو بات کی تھی کہ فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرث کے لفظ کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ بیوی کے پاس جانے کا عمل جو ہے وہ اولاد کی حصول کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا جو صحیح فطری طریقہ ہے وہی اختیار کیا جائے گا. اسی کے لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس لحاظ سے اس چیز کی خیال رکھتے ہوئے جیسے چاہو جہاں سے چاہو آ سکتے ہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے اقدام کرو، یعنی اولاد حاصل کرو. آگے فرمایا واتقوا اللہ. اب اولاد حاصل کرنے میں اور تقوی کے اندر ایک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ وہ جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ حصول اولاد جو ہے اس کا مقصد سامنے آ جائے، اولاد کیسی ہونی چاہیے وہ سامنے آ جائے، اور یہ بات سامنے آ جائے کہ یہ رشتہ ازدواج کیوں قائم کیا جاتا ہے. قدموا لانفسکم، کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی اقدام کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ صالح اولاد کے لیے کوشش کرو کہ تمہیں صالح اولاد حاصل ہو. اسی پہلو کو اوپر حرث لکم سے بیان کیا کہ وہ تمہارے لیے حرث ہیں تاکہ تم اپنی اولاد حاصل کر سکو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اس سارے عمل میں، اپنی بیگم کے پاس جانے میں، بیگم کا شوہر کے پاس جانے میں، ان میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، حقوق و فرائض ادا کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی ہیں، اور اولاد کے حصول کے لیے بھی تقوی اختیار کرنا ہے. یعنی ان کو پالو پوسو گے، یہ کرو گے، تو ایسے ہی اولاد پیدا نہیں کرتے چلے جانا چاہیے، بلکہ اس میں
واتقوا اللہ والی کیفیت رکھنی چاہیے کہ اولاد یہ نہ ہو کہ لائن تو لگا لی ہے لیکن تربیت کوئی نہیں ہے، پالنے پوسنے کے دماغی کوئی نہیں ہے، صلاحیتی کوئی نہیں ہے، اور آپ نے اولاد ڈھیر لگا لی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں واتقوا جو یہاں پر ہے، وہ پیچھے جتنے مسئلے بیان ہوئے ہیں ان سب کے لیے واتقوا آ جائے گا۔ پچھلے حیض کا جو مسئلہ بیان ہوا تھا وہ، فاتوہن من حیث امرکم وہ، اور نساؤکم حرث لکم اس میں، اور فاتو حرثکم ان شئتم، ان ساری باتوں میں وقدموا لانفسکم، ان ساری باتوں میں تقوی کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ سے لازماً ملنا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے کی وجہ بتا دی کہ تقوی اس لیے اختیار کرو گے کہ تمہیں کل خدا کا سامنا کرنا، اس نے باز پرس کرنی ہے، اس نے پوچھنا ہے تو کون کامیاب ہوگا؟ وہی جس نے تقوی سے کام لیا ہوگا۔ تقوی سے کون کام لے گا؟ جو بات کو ماننے والا ہو اللہ تعالیٰ کی، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وبشر المومنین، اس لیے مومنین کو بشارت دے دو کہ جو میری ان باتوں پہ عمل کریں گے، مانیں گے، ان کے لیے یقیناً قیامت والے دن وہ اللہ کا سامنا کریں گے تو سرخ روح ہوں گے، ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو میاں بیوی کے درمیان تعلق اور اس کے جو حقوق و فرائض ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح کی جا رہی ہیں۔ حیض کے پہلو سے کچھ باتیں بیان کی گئیں، اب اولاد کے پہلو سے بات بیان کر دی گئی کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اس کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے، اور اپنی بیگمات کو کیا حیثیت دینی ہے اور تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ انہی بیویوں سے ملنے کے لیے اوپر جو حیض کی پابندی تھی وہ بھی آپ لوگوں میں بتا چکا ہوں کہ اہل کتاب ان دنوں میں کیسی سختی کرتے تھے، اور اس کے بعد جو حرث لکم کے پہلو سے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے، فاتوہن من حیث امرکم کے پہلو سے بھی دیکھ لیجئے۔ تو فرمایا کہ اب کچھ لوگ عربوں کے ہاں جس طرح سے یہ کام خراب ہوتا تھا کہ وہ ناپاکی کے دنوں میں ہاتھ بھی لگانا پسند کرتے تھے، اسی طرح کچھ عربوں کے ہاں قسم کھا لینے کا رواج بھی تھا۔ ہمارے ہاں بھی ہے لیکن اس طرح کی قسمیں ہم نہیں کھاتے کہ بیوی کو ملنا ہی نہیں، قسم کھا لی، اس طرح کی قسمیں شاید جوہلا ابھی بھی کھا لیتے ہوں۔ تو اس طرح کی قسموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ آگے ایک بات فرمانے لگے ہیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اللہ کو ڈھال نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں کے لیے، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم وفاداری کرو، تم تقوی سے کام لو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ان کاموں کے لیے اللہ کے نام کو ڈھال نہ بنا لیا کرو، بچنے کا ذریعہ نہ بنا لیا کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے۔ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، وہ کئی طریقے نکالتے ہیں۔ مثلا بیوی کے حقوق پورے کرنے کے لیے بیوی بچوں کے سامنے قسم کھا لیں گے کہ میں فلاں فلاں ہوں گا اگر میں نے آج کے بعد یہ کام کیا تو۔ قسم کھا لیا آپ نے، قسم کھا کے اپنے اوپر پابندی لگا، اب قسم کو بہانہ بنا لیا، میں نے قسم کھائی ہوئی میں اس لیے یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، میں نے قسم کھائی ہوئی یہ کام میں اب نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ایسی قسم جس میں نیکی کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کرنے میں رکاوٹ بنے، وہ قسمیں نہیں کھائی جائیں گی، وہ غلط ہو جائیں گی۔ نیکی کرنے میں جو قسم رکاوٹ بن رہی ہو، تقوی اختیار کرنے میں آپ نے کہا جی میں قسم کھا لی میں نماز نہیں پڑھوں گا، قسم کھا لیجیے کہ میں اپنی بیوی کے خرچہ نہیں دوں گا، بس غصے میں آگے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میں فلاں فلاں ہوں گا اگر میں بیوی کا خرچہ دوں تو، اس بچے کو سکول ہی نہیں بھیجنا، قسم کھا لی کہ میں فلاں فلاں ہوں گا اگر میں نے اس بچے کو سکول کی فیس دی تو۔ اس طرح کی ساری قسمیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم میرے نام کو ڈھال بنا لو غلط کاموں کے لیے۔ تو اللہ کے نام کو عرضہ نہ بناؤ، ڈھال نہ بناؤ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بچانے کے لیے۔ کون سی ذمہ داریاں؟ وفاداری کی، تقوی کی، لوگوں کے درمیان اچھا معاملہ کرنے کی۔ 3 الفاظ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں، تینوں کو سمجھ لینا چاہیے، تاکہ تبرع کا مطلب اصل میں یہ
برق سے نکلا ہوا لفظ ہے. بر کے معنی ہوتے ہیں وفاداری، نیکی. وفاداری اور نیکی کیا ہے؟ ہم نے جتنے بھی شریعت کی ذمہ داریاں ہوں، سوسائٹی کی ذمہ داریاں ہوں، خاندان کی ذمہ داریاں ہوں، بیوی بچوں کی آپس میں ذمہ داریاں ہوں، میاں بیوی کے آپس میں ذمہ داریاں ہوں، ان کو پورا کرنا، ان کو نبھا جانا، رشتوں کو نبھا جانا، وعدوں کو پورا کر جانا، ذمہ داریوں کو ادا کر جانا، یہ بر ہے. یہ بر ہے، وفاداری ہے. آپ نے مجھے کہا کہ کل 4 بجے آ جانا، میں نے وعدہ کر لیا، تو اگر میں 4 بجے وہاں پہنچ جاتا ہوں تو یہ بر ہے. والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو میں نے سنبھالا ہے، ان کی خاطر مدارت کی ہے، یہ بر ہے. نماز کا وقت آ گیا، میں نے اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے، یہ بر ہے. سودا لینے والا سودا آ گیا، میں نے اس کو دیانتداری کے ساتھ پورا سودا تول کے دیا ہے، تو یہ بر ہے. یعنی گویا زندگی کے تمام دائروں میں میں اگر عدل، انصاف، حق پر قائم رہتا ہوں تو یہ بر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کو بر سے بچنے کے لیے استعمال نہ کرو. یہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، میں کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. اس طرح ہمارے ہاں بعض مشرکانہ قسمیں کھا لی جاتی ہیں. یہ بچہ جی پیدا ہو گیا ہے، یہ منگتا بچہ ہے، اس کو اب ہم مانگ مانگ کے کپڑے پہنائیں گے، مانگ مانگ کے کھانا کھلائیں گے. اس قسم کو توڑنا چاہیے، اس کا کفارہ ادا کریں اور بچے کو صحیح طرح سے پالیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا. وتتقوا، اور تقوی، خدا خوفی، خدا کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ تقوی ہوتا ہے. وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرنا، ان میں صلح کرا دینا. اوپر یتیموں کا مسئلہ زیر بحث آیا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وصلح خیر اللہ. اس میں جو ان کے لیے اچھے طریقے سے صلح جوئی کرنا، ان کے اندر معاملات کو حل کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، ان کے لیے اخراجات کو کرنا، ان کے پیسے کو صحیح طرح سے استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے. تو ان چیزوں کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں یتیموں کو نہیں پالوں گا، میں یتیموں کے مسئلہ قسم کھائیے جی میں اس بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، تو یہ جو چیز ہے، یہ ساری چیزیں. تو زندگی کے تمام دائروں کو، تتقو کا تعلق اللہ سے ہے، تبرع کا تعلق بھی اللہ سے ہے اور ذمہ داریوں سے ہے، اور تصلح بین الناس کا مطلب دوسروں کے مسائل سے. میرے مسائل آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے میرے ساتھ. پہلی چیز یہ ہے اللہ کے ساتھ میرے مسائل، دوسری چیز یہ ہے، اور تیسری یہ کہ آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے اور میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تینوں دائروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے میرے نام کی قسم نہ کھایا کرو. میرے نام کی قسم کھا لو تو اس کو نبھانا نہیں چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے. البتہ توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا ہے سورہ مائدہ میں جا کر کہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. جب بھی اس طرح کی قسم کھائی جائے گی اس کو لازماً توڑا جائے گا اور کفارہ ادا کیا جائے گا. تو ایسی قسمیں اول تو کھانی نہیں چاہیے کہ جس میں آپ کسی نیک کام سے، کسی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوں، وہ قسم نہیں کھانی چاہیے. اور اگر کھا لی ہے تو اس کو لازماً توڑنا ہے اور توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہے. واللہ سمیع علیم. اور اس سارے عمل میں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. جو قسمیں تم نے کھائیں ان کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور جس وجہ سے تم توڑو گے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جس وجہ سے تم نے قسم کھائی اسی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ خیال نہ کرو کہ تم قسم کھا کے بچ جاؤ گے. قسم کھانے کو نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سنتا ہے. تو جب تمہیں یہ غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلط چیز کے لیے قسم کھا لی تھی، قسم توڑنا ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، سمیع علیم ہے. تو یہ تمہید ہے ایک اگلے مسئلے کے لیے. اصل چیز عورتوں کے ساتھ حقوق و فرائض کی بات چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جو بعض ناروا سلوک کیے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ان میں سے 2 چیزیں واضح کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب تیسری کی تمہید باندھی ہے. کیونکہ عرب جو تھے وہ اپنی بیگمات کو اس طرح ستاتے رہتے تھے. قسم کھا لی، پرواہ نہیں کی. آگے ایلا بھی آ رہا ہے، ایلا میں قسم کھا لی کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، طلاق بھی نہیں دینی اور بیوی کے طور سے رکھنا بھی نہیں ہے. نتیجتاً وہ بیچاری پریشان رہتی تھی. آگے چل کر ایک اور قسم آئے گی سورہ مجادلہ میں، زہار کی، کہ بیوی کو کہہ دیا تم میری ماں کی طرح ہو، قسم کھا لی، بس
یہ جو چیزیں ہیں وہ اس کو سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہید کے طور پر لے لیا ہے کہ اس طرح کی قسمیں کھا کے ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے تم. یہ قسمیں اٹھانا غلط بات ہے. چنانچہ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. دیکھو اللہ تعالیٰ ان قسموں پہ تو تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، نہیں پکڑے گا جو تم لغو کھاتے رہتے ہو، لیکن ان قسموں پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا جو تم اپنے ارادے سے، دل کے ارادے سے کھاتے ہو، جان بوجھ کر اٹھاتے ہو. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم ایسا ہو گیا، اللہ کی قسم ایسا، وہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں تقیہ کلام کے طور پر. وہ اگر زبان پر اس طرح سے نکل جاتی ہے تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے، بہتر ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے کیونکہ اس میں دل کا ارادہ شامل نہیں ہوتا. لیکن جن قسموں کو دل کے ارادے سے کھایا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے کھایا جاتا ہے، جو عہد باندھے جاتے ہیں، جو حلف اٹھائے جاتے ہیں، ان سب کے اوپر مواخذہ ہوگا. بالکل اسی طرح کی آیت سورہ مائدہ میں ہے، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کفارہ بھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مقرر کیا ہے. تو یہ جو قسموں کا معاملہ ہے، یہ یہاں پر قسم بطور قسم زیر بحث نہیں ہے، بلکہ بیویوں کو ستانے کے لیے جو قسمیں کھا لی جاتی ہیں، بیویوں کی ذمہ داری پوری نہ کرنے کے لیے جو قسمیں کھا لی جاتی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. اور حرث لکم کے پہلو سے جو قسمیں کھا لی جاتی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو پہلی بات یہ بتائی کہ میرے نام استعمال کر کے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا نہ کرو. دوسری بات یہ فرمائی کہ جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاؤ گے ان پر میں پکڑوں گا تمہیں. دل کے ارادے سے نہیں کھاتے ان پر تمہیں میں نہیں پکڑوں گا، کیونکہ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور بردبار ہیں. دیکھیے یہاں پر جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آتی ہیں اکٹھی تو وہ ایک ہی صفت ہوتی ہے دراصل، لیکن اس کے 2 شیڈ ہوتے ہیں. ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں عربی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی، کہ خدا کی صفات کو بیان کر سکیں. انسانی زبانیں عاجز ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا صحیح تصور بیان کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان جو انسانی زبان تھی اس میں بات کا تعارف کرانے کے لیے اپنی صفات کا ایک اسلوب نیا اختیار کیا. وہ اسلوب یہ اختیار کیا کہ صفات 2 لفظی آتی ہیں تاکہ اس کا پورا ایک مفہوم سا تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے. اب یہاں پر غفور اور حلیم کو استعمال کیا. غفور کے معنی مغفرت کرنے والے کے. مغفرت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ چشم پوشی کر دی، غلطی ہے لیکن کچھ نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، سزا نہیں دی. لیکن حلیم کے معنی بردبار کے ہیں. حلیم بردبار کس کو کہتے ہیں یا حلیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک بڑا پن اور سنجیدہ پن ہوتا ہے. یہ بڑا پن اور سنجیدہ پن کس وجہ سے آتا ہے انسانوں کے اندر؟ وہ تجربات سے، باتوں کو سمجھنے میں، اپنے اوپر غور کرنے سے. تو مثال کے طور پر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم دوسرے آدمی غلطی کریں تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں. یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ اس طرح کی غلطیاں میں بھی کر لیتا ہوں. یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ آدمی کے کوئی نفسیاتی مسئلے ہو سکتے ہیں. اس وقت وہ جذبات میں آیا ہوا ہو سکتا ہے، اس وقت وہ کسی انتقامی جذبے سے، محبت کے جذبے سے، کسی جذبے سے وہ مجبور ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو دھیان رکھ لیتے ہیں کہ اس نے قسم جو کھائی تھی تو کس وجہ سے کھائی تھی. اور جب زبان سے ہماری تقیہ کلام بنا ہوتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ انسانوں کا تقیہ کلام بن جایا کرتا ہے. وہ بات بات پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہو گیا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، خدا کی قسم میں یہ. تو جو بار بار قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ عادت بن جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سزا نہ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ حلیم ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہوتی ہیں. تو جو دوسروں کی کمزوری کو سمجھتا ہو، دوسروں کی مجبوریوں کو سمجھتا ہو اور اس لحاظ سے بردبارانہ عمل کرے، اس کو حلیم کہتے ہیں. بہت ساری ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بات بات پہ غصے میں آ جاتی ہیں، تو وہ حلیم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچوں کو اپنے برابر سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جتنی میں سیانی ہو گئی ہوں بچے بھی اتنی سیانی حرکتیں کریں. تو وہ بردبار نہیں ہے. اسی طرح چھوٹی سی بات پر زیادہ غصے میں آ جانے والا آدمی بھی بردبار نہیں ہوتا. دوسروں کے اوپر مسلسل تنقید کرتے رہنا اور اپنے اوپر دھیان نہ دینا،
یہ آدمی بردبار نہیں ہے. انسانوں میں جو بردبار ہوتے ہیں وہ کوتاہیوں کو، غلطیوں کو ایک جگہ دیتے ہیں کہ ہاں انسانوں سے ایسا ہو جاتا ہے. جو یہ جگہ دے گا وہ انسانوں کے اندر بردبار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی کوئی خامیاں ہیں، لیکن وہ ہمارے رب ہونے کی وجہ سے ہماری ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو خدا کا حلیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری کوتاہیوں سے، ہماری کمزوریوں سے، ہماری مجبوریوں سے واقف ہیں. تو کوتاہیوں، مجبوریوں اور جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے. جو ہم عمدن گناہ کرتے ہیں اس کے اوپر سزا دیتے ہیں. یہ خدا کے حلیم ہونے کے معنی ہیں. تو اب جو قسموں کا جو یہاں پہ جتنی تعلیم دی گئی ہے اس کا میں دوبارہ خلاصہ کر دیتا ہوں. لیکن یہ بات ہو رہی ہے آگے ایک خواتین ہی کے مسئلے سے، پہلو سے، کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر یا قسم کھا کر، چونکہ قسم کسی بھی کھا لیں تو اللہ کا حوالہ آ جاتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہو جی، میں اب اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نام کو اپنی ذمہ داریاں، وفاداریاں اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان معاملات کو درست کرنے کے لیے جتنی بھی تم قسمیں کھاؤ گے ان میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تو وہ غلط ہوں گی. اس لیے اللہ کا نام اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال نہ کیا کرو. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے اللہ کی قسموں کو استعمال نہ کرو. اور جو قسمیں تم کھاتے ہو بےمانی طور پر، شعوری طور پر نہیں کھاتے ہو، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ حلیم ہے. اور لیکن جو تم جانتے بوجھتے کھاؤ گے ان کے اوپر مواخذہ ہوگا، سوائے اس کے کہ تم توبہ کر لو. ظاہر ہے وہ بھی خدا کی مغفرت اور حلیم کے تحت ہے. تو اس سے ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے. خدا ہمارا جو خدائے مہربان ہے اس کے طرف سے، چونکہ وہ حکیم ہے اللہ تعالیٰ، اور حکمت والی ذات اپنی دانائی سے چیزوں کو دیکھتی ہے. وہ بعض اوقات ڈھیل دے دیتی ہے، بعض اوقات فوراً پکڑ لیتی ہے. تو یہ سب کچھ اس کی حکمت کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. اس کائنات میں کوئی کام بھی، یہاں تک کہ شر بھی جو پیدا ہوتا ہے، وہ بھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بھی خدا کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تب، جب کسی پر ظلم ہو رہا تھا تب، پیچھے کچھ حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں کہ اس کو مہلت دے دی جاتی ہے. اگر وہ حکمتیں پیش نظر نہ ہوں اور مہلت دے دی جائے تو پھر اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہونے دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ کوئی نہ کوئی حکمت پیش نظر ہوتی ہے. ان حکمتوں میں ایک حکمت سب سے بڑی جو ہے، جو ہر وقت موجود رہتی ہے، وہ ہمارا امتحان ہے. میرے اوپر ہونے والا ظلم جو آپ کر رہے ہیں وہ تو صریح آپ کے لیے امتحان ہے، لیکن میرے اوپر کوئی ظلم کوئی اور شخص کر رہا ہے وہ بھی آپ کے لیے امتحان ہے. سوال پیدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ایک شریف آدمی پر ظلم کیوں، اگر آپ مجھے شریف مانتے ہوں تو ایک شریف آدمی پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھ نہیں آئے گا. بچوں کو قتل کر دیا، سمجھ نہیں آئے گا. سوال پیدا ہو جائے گا. سوال پیدا ہو جائے گا تو آپ مذہب کے بارے میں، خدا کے ہونے کے بارے میں دل میں کھٹک پیدا ہو جائے گی. کھٹک پیدا ہو جائے گی تو آپ امتحان کے بالکل کوشچن آپ کے سامنے آ گیا ہے. مشکل ترین سوال دنیا کا وہ سامنے آ گیا کہ خدا ہے یا نہیں. کس وجہ سے آ گیا ہے؟ ایک ظلم کی وجہ سے، ایک شر کی وجہ سے. تو جتنے بھی شر ہیں ان میں ایک سوال پیدا کرنے کے لیے اگر جان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دیتے ہیں. کائنات کا ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہر وقت آپ کو سوالات کا سامنا رہے. خدا ہے یا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وقت یہ سوالات آپ کے سامنے رہیں، آ جائیں. یہ بھی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اس کو اگر آپ اگنور کر کے چلیں گے تو یاد رکھیے کہ پھر قدم قدم پر ٹھوکریں لگیں گی. کوئی کام اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا نہیں کرتے کہ واضح طور پر، صریح طور پر، حتمی طور پر دو ٹوک طریقے سے کہہ سکیں کہ اللہ ہے. نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل سامنے آ جائے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے. یہ آ گئے تھے. جب آپ کو صلیب چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا، جب آپ کے امتی جو ہونے چاہیے تھے یہودی
وہ آپ پہ بغاوت کے الزام لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوئے۔ سید عائشہ پر جب تہمت لگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوئے یا ہو گئے تھے؟ تو یہ اس لیے ظاہر نہیں ہوتے تاکہ یہ امتحان کی فضا باقی رہے۔ دنیا میں جو ہمیں امتحان در پیش ہے، اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ پردہ ہے۔ خدا نے ایک پردہ ڈال رکھا ہے جس کو غیب کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے، اور بس اسی میں امتحان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں بالغیب، بن دیکھے اللہ کو، کامیاب وہی ہوں گے۔ تو غیب کے پردے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو غیب کے پردوں میں یہ سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی نے ظلم کر دیا ہے ایک معصوم آدمی کے اوپر، ایک بیوہ سے اس کے پلاٹ چھین کر، اس کی زمینیں چھین کر چودھری صاحب نے گاؤں سے نکال دیا ہے، سوال پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر معصوم کی ساتھ دینے لگ جائیں، ادھر چودھری صاحب ایک بیوہ کو گاؤں سے زمینیں چھین کر نکالیں، ادھر چودھری صاحب کی ٹانگ ٹوٹ جائے، تو غیب کا پردہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غیب کے پردے کو قائم رکھنے کے لیے یہ کام تھوڑی دیر کے لیے ہونے دیتے ہیں، جتنے ان کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے دور جدید، دور حاضر میں کارل مارکس کے بعد خاص طور سے یہ سوال بہت شدت سے اٹھایا گیا ہے، جس دنیا میں اتنا شر پایا جاتا ہے اس دنیا کو بنانے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا سنگین سوال بنا دیا۔ فلسفے کی ٹرم میں اس کو پرابلم آف ایول کہتے ہیں، کہ دنیا میں موجود شر کا مسئلہ۔ تو مسئلہ شر کیا ہے؟ خدا کے غیب کا پردہ ہے۔ اس کا جواب ایک ہی ہے، اس پردے کو اللہ تعالیٰ ہٹانا نہیں چاہتے، قیامت تک نہیں ہٹے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرتے وقت جو توبہ کرے گا وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ غیب کا پردہ اٹھ چکا ہوتا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب فرشتے نظر آ جائیں، موت کے فرشتے جب آ جائیں گے تو بس سب کچھ کھل جائے گا کہ ہو فرشتے بھی ہیں، خدا بھی ہے، سب کچھ۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ تمہاری الیوم بصرک الحدید، آج تمہاری نظر بہت تیز ہے۔ اس وقت غیب کے پردے ہٹ چکے ہوں گے، ہر چیز نمایاں ہوگی۔ تو غیب کے پردے میں رہتے ہوئے ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، غیب کے پردے میں رہتے ہوئے ہم نے نیکی اختیار کرنی ہے، غیب کے پردے میں رہتے ہوئے ہم نے بات کو ماننا ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو غیب کے پردے میں مانے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جو یہود کہتے تھے کہ حتی نر اللہ جہرتاً، ہم اس کو، آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلا کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ کو کھلم کھلا دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا مطالبہ علیہ السلام آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکو گے، اگر اس پہاڑ پر میری تجلی دیکھ سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، تو مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ وہ تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے۔ خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو خدا کے غیب کا پردہ ہٹنے کا مطلب سادہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو خدا کی دنیا ہے یہ غیب کی دنیا ہے، اس میں طلاقیں بھی ناجائز ہونی ہیں، گھروں سے نکالا بھی جانا ہے، اس میں ناجائز قتل بھی ہونے ہیں معصوم لوگوں کے، مصیبتیں بھی آنی ہیں، مظالم بھی آنے ہیں۔ قیمت کیا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان ہونے کے لیے غیب کا پردہ ضروری ہے، بس یہ قیمت ہے۔ تو جو اسکیم بنائی جاتی ہے اس اسکیم کے لحاظ سے کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ آگے جو جس وجہ سے یہ تمہید باندھی گئی قسموں کی، وہ حکم آگے آ گیا ہے۔ فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے جدائی کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کو 4 مہینے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر وہ قسم واپس لے لیتے ہیں تو ٹھیک، اس صورت میں اللہ تعالیٰ پھر مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ ایلا کا جو فقہ میں لفظ بولا جاتا ہے، ایلا کا مطلب قسم کھانا ہوتا ہے۔ قسم کسی بھی موقع پر کھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال ہو گیا اپنی بیوی کے لیے یہ قسم کھانا کہ میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، تم آج سے جدا، میں تم سے جدا، لیکن طلاق نہیں دی، تعلق منقطع کیا، سپریشن کر لی، طلاق نہیں دی۔ تو فرمایا کہ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ یہ قسم کھا لیں تو ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر واپس آ جائیں تو ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو اب جو قسم یہ ناجائز قسموں میں سے ہے جو اوپر ہم نے بات کی ہے، اس کی ایک سب سے ناجائز قسم یہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا۔ تو اب پچھلی آیتوں کو ملا کر حکم کیا بنا کہ اگر کسی آدمی نے ایلا کی قسم کھا لی ہے تو 4 مہینے کے اندر اندر قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس غلط قسم کے اوپر سزا نہیں دیں گے۔ کیوں کہ بیوی کے حقوق ادا کرنا تبرع ہے، بر کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر آپ نے بیوی کے حقوق ازدواجی، خاندانی، کھانے پینے کے، نان نفقے کے پورے نہیں کیے، اس کے لیے قسم کھا لی ہے تو آپ گناہ گار ہیں، پیچھے گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے۔ اس مواخذے سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی ایلا کی قسم کھا لے گا تو اس کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ اس 4 مہینے کے اندر اندر قسم واپس لے لو، کفارہ ادا کر دو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر نہیں تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، وہ طلاق کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے ایلا کی قسم کھانے والوں کو کہ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو ایلا کی قسم کو واپس لینا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یا طلاق کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن یہ تم خود سوچو گے، خود فیصلہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ یعنی آپ نے قسم ظاہر ہے کسی وجہ سے کھائی ہے، تو اگر قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑ دینا ہے تو چھوڑنے کا فیصلہ کرو، پھر لٹکائے کیوں رکھے ہوئے؟ تو اصل میں لٹکائے رکھنا منع ہے، اس میں 4 مہینے کی مہلت دے دی کہ 4 مہینے سے زیادہ تم اپنی بیوی کو لٹکا کے نہیں رکھ سکتے، کہ نہ اس کو طلاق دے رہے ہو نہ اس کے ازدواجی حقوق پورے کر رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم پکڑے جاؤ گے، اور اگر چھوڑ دو گے 4 مہینے کے بعد واپس لے لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ ایلا کی قسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ قسم کھانے والا 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم واپس لے لے۔ اس میں 2 باتوں کا امکان ہے جو میں دونوں واضح کر دیتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ واپس کر لیتا ہے تو کفارہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک امکان اس بات کا موجود ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر قسم واپس لے لیتا ہے تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیں۔ اور 4 مہینے کے بعد اگر قسم واپس لے گا تو پھر کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ ایک حکم یہ بن سکتا ہے۔ دوسرا حکم یہ بنے گا کہ نہیں، بس تم کفارہ ادا کرو گے، کیونکہ وہ سورہ مائدہ میں الگ سے حکم موجود ہے، تم کفارہ ادا کرو گے جب بھی قسم توڑو گے، خواہ 4 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے بعد، ہر صورت میں کفارہ ادا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال تمہیں ایلا کے بعد 4 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا۔ 4 مہینے سے زیادہ ٹائم لگاؤ گے تو سزا پاؤ گے۔ تو یہ حکم ہو گیا۔ اب اس حکم کے پیچھے کیا تھا؟ پیچھے وہی بات ہے جو پیچھے حیض کے کیس میں آ گئی تھی کہ بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے وہ بیویوں کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تھے، اس کے لیے ایک حیض کا بہانہ بنایا ہوا تھا اہل کتاب نے کہ جی ان دنوں میں تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، دور دور رہنا چاہیے جیسے کہ کوئی اچھوت چیز آ گئی ہے۔ اور دوسری یہ بات کر دی کہ جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کس حیثیت سے ہیں، وہ حرص لکم کے پہلو سے ہیں، اور ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک وقار ہے، اس شان اور وقار کو باقی رکھنا چاہیے۔ اس حیثیت سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تمہاری اولاد کی مائیں ہیں، ان کو اس پہلو سے دیکھو۔ اور دوسرا یہ کہ قسم کھا کھا کر ان کے ساتھ تعلق کو لٹکائے رکھنا، ان کے حقوق پورے نہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اور اس کے لیے قسم کو پہلے بتا دیا کہ قسم کس طرح سے کھانی چاہیے، کس طرح سے نہیں، اور اللہ کے نام کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے ذمہ داریوں سے نکل بھاگنے کے لیے۔ تو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں ہر صورت میں، اور اس میں جو مرکزی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اس میں بر، تقوی اور اصلاح بین الناس، یہ 3 بڑے چیزیں ہیں جو ہر صورت میں قائم رکھنی ہے، خواہ جان چلی جائے۔ قسم کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اگر وفاداری میں، نیکی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو قسم کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، حالات کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ہاں جہاں مشقت ہے اللہ تعالیٰ نے نرمی کے قاعدے بھی دیے ہیں، رخصت کے قاعدے بھی دیے ہیں، لیکن بالکل روک دینا یہ بالکل ناجائز ہو جائے گا۔ تقوی کے راستے میں قسم کو آڑے نہیں آنا چاہیے،
کسی اور چیز کو بھی آڑے نہیں آنا چاہیے۔ لوگوں کے معاملات کو درست کرنے میں آپ کا اپنا معاملہ نہیں ہے، لیکن اب دوسروں کا معاملہ ہے، اس میں بھی قسم کھانا، جی وہ ان کا جھگڑا چل رہا ہے، میں نے تو قسم کھا رکھی ہے، ان کو بات بھی نہیں کرنی، نہیں، ان کا جھگڑا اگر آپ چکا سکتے ہیں تو جانا پڑے گا، آپ کو قسم توڑنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں جو مردانہ برائیوں میں سے برائیاں ہیں، ان میں ایک یہ بڑی برائی ہوتی ہے کہ شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر حق حاصل ہے۔ مثلاً ایک نوجوان آیا تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ میرے سامنے، طلاق کا کیس چل رہا تھا، تو اس نے کہا جی میں نے پچھلے 12 سال سے اس کو اپنے بھائی سے نہیں ملنے دیا۔ تو میں نے کہا تم نے ضلالت کھٹی ہے، نیکی کمائی ہے کوئی؟ تمہیں کس نے حق حاصل دیا ہے؟ یہ حق دیا ہے کہ اللہ نے جس صلہ رحمی کو حکم دیا تم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ تم یہ صلہ رحمی نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے ہاں جو یہ خاص قسم کے مردانہ وجاہتیں ہیں، یہ گناہ کی باعث ہے۔ کسی شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے ملنے سے روک سکے۔ آپ نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں، اس کو چھوڑ آئیں، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ ویسے تو آپ کو بھی جانا چاہیے، خواہ کوئی بھی قسم کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ صلہ نیکی کے راستے میں صلہ رحمی میں رکاوٹ بن جائے۔ ایک کیس میرے پاس یہ طلاق کا آیا کہ اگر آج کے بعد تم اپنے فلاں بھائی کے گھر گئی تو تم پر 3 طلاقیں وارد ہو جائیں گی۔ میں نے اس بی بی سے کہا یہ شوہر اس قابل ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو؟ تمہیں تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، طلاق واپس کیوں لوانا چاہتی ہو؟ یہ اس قابل نہیں ہے۔ جس آدمی کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں صلہ رحمی کے مسئلے میں طلاق کے ساتھ جوڑ رہا ہوں یا قسم ڈال رہا ہوں، وہ شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہیے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاتون رہ سکے۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایلا ہے وہ کرنے والوں کے لیے 2 راستے ہیں، ایک طلاق کا راستہ ہے اور ایک قسم واپس لینے کا۔ تو قسم واپس لینے تک آج ہم نے بات کر لی ہے، طلاق کے اوپر آگے بات کریں گے، کیونکہ پھر وہ پورا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے۔ یہ واضح رہے کہ سورہ طلاق میں جو طلاق کا حکم ہے اس کی یہ کچھ سوالوں کے جواب ہے جو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔